السلام علیکم ایریز دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 2026 کا آغاز ہو چکا، 2025 کا اختتام ہوا۔ تقریباً سارا سال آپ کے ساتھ گفتگو رہی، گاہے بگاہے کبھی کسی وجہ سے میں نہیں بھی آ سکا، جیسا کہ نومبر سے نہیں تھا، لیکن ابھی مجھے بہت سے آپ دوستوں کی کال آ رہی تھی، میسیجز آ رہے تھے کہ بجائے اس جنوری میں یا ویکلی کی بجائے ہمیں پورے ایک سال کا پروگرام ضرور دیجیے گا۔ اچھا، میں نے سوچا کہ مختصراً دینے کی بجائے میں اپنا ایک کمپریہنسو اسٹرانگ قسم کا پروگرام ہر زوڈیکل سائن کے لیے تیار کروں۔ اس سلسلے میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کے لیے سامنے آ رہی ہے وہ آ رہی ہے آپ کا اسٹرالوجیکلی، جسے کہتے ہیں پیریڈ جو سٹارٹ ہو رہا ہے 1 جنوری سے اور 31 دسمبر 2026 تک۔ لیکن آپ کے سائن میں اس سال بہت بڑی میجر تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پائسز میں سیٹرن تھا جو آپ کا ذائچے کا بار وغیرہ تھا، اور اس کے بعد اس میں میجر چینجز آ رہی تقریباً اینڈ آف فیبری 2026 میں پلینٹ سیٹرن زحل جسے کہتے ہیں وہ آپ کے اپنے ہاؤس میں آ رہا ہے۔ اچھا، سیٹرن جب یہ ایریز ہاؤس میں آتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ ہم فال میں یہ پوزیشن چینج ہو رہی ہے۔ دوسری تبدیلی جو آئے گی، میں پہلے تھوڑی سی ٹیکنیکل ریزن بات کرتا ہوں، پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے۔ دوسری تبدیلی جو آپ کی زوڈیکل سائن میں آئے گی وہ آئے گی جون میں، اور جون میں آئے گی آپ کا 5th ہاؤس میں۔ ابھی آپ کا جوپیٹر 4th ہاؤس میں، اس کے بعد پھر وہ 5th ہاؤس میں آ جائے گا۔ یہاں پہ جب ہوں گے تو پھر یہ ٹرائن بنے گی جوپیٹر اور سیٹرن کی۔ یہ ایک بہت زبردست قسم کا اسپیکٹ ہوتا ہے جس میں چیزیں بڑے اچھے طریقے سے چینج ہوتی ہیں، ٹریول ہوتا ہے، سفر ہوتا ہے، اور آپ اپنی زندگی میں کچھ بڑے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہوں گے۔ میں اس کو یوں کہوں گا کہ سر دست اگر ہم آغاز سے بات کرتے ہیں تو آپ کا جنوری ٹو فیبری کا جو سائیکل ہے تو وہ آلموسٹ تقریباً ویسا ہی رہے گا جیسا پچھلے سال تھا۔ البتہ زوڈیکل سائن چینج ہونے کی وجہ سے، جیسے کیپریکان ہے، اس وقت ہم گزر رہے ہیں کیپریکان منتھ سے۔ کیپریکان منتھ میں جب ہم گزرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گا کہ آپ کا 10th ہاؤس ہے۔ 10th ہاؤس آپ کا اسٹرانگ ہے، زبردست ہے، چینجز آ رہی ہیں، پازیٹیوٹی ہے، اور اس کے بعد فیبری تک یہ سائن اسی طرح چلے گا۔ البتہ فیبری کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ایک ایریا آپ کا بڑا امپورٹنٹ چینج ہوگا۔ یہ 29 سال کے بعد یہ سیٹرن کا زحل کا اپنے ایریز ہاؤس میں آنا ہوتا ہے، تو یہاں جب آئیں گے تو یہ زندگی کا ایک طرح کا آپ کا نیا باب آغاز ہوگا۔ ایسے خواتین و حضرات جو نوجوان ہیں، میں ان کی بات کروں، میں تقریباً 29-30 سال جن کی عمر ہو چکی ہے، یہ ان کی زندگی کا فرسٹ سائیکل ہوگا، اور جو 50s مڈ میں یہ ان کا سیکنڈ سال ہوگا، سیکنڈ فیز ہوگا زندگی کا۔ اس میں بہت اہم تبدیلیاں زندگی میں آتی ہیں، پازیٹیو بھی آتی ہیں، کبھی کبھی ایک تھوڑا سا ٹربل میکر بھی ہوتا ہے، ڈیفیکلٹیز بھی لے کے آتا ہے۔ اس میں جب سیٹرن آتا ہے تو یہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹوٹلی چینج کرنا پڑتا ہے۔ چینج اس سینس میں کرنا پڑتا ہے کہ پیشنس، صبر۔ ایریز واریر پلینٹ ہے، جلد باز ہے، بہت تیزی کے ساتھ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن جب ہم یہاں آتے ہیں تو یہ ستارہ ہم سے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم جسے کہتے ہیں احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کے قدم رکھیں، سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی سراؤنڈنگ کا خیال رکھیں، اور خاص کر اپنے تعلقات کا، ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ بھی یہاں پرابلم کر سکتے ہیں، یا بزنس پارٹنرشپ جو ہیں ان میں بھی ایشوز بننے کے چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن جوپیٹر ایک ایسا اچھا پازیٹیو سٹار ہے جو آپ کے اپنے ہاؤس میں موجود ہے، جو آپ کو ان ساری چیزوں سے آہستہ آہستہ بچانے کی بھی کوشش کر رہا ہے، اور اس طرح کی کوئی بھی ایسی چیز میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئے گی تو آپ کو بہت زیادہ افیکٹ یا ہٹ نہیں کرے گی۔ اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ تو یہ جو پہلا اثرات ہے زحل کی تبدیلی کے، وہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ آپ کی شخصیت میں سنجیدگی، سیریسنس لے کے آئے گی، لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد ڈیسیژن میکنگ میں آپ کو بڑا فرم، کلیئر ہونا چاہیے، آپ کے کانسیپٹ بڑے کلیئر ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے کام، ماضی میں جو آپ نے چیزیں کنٹینیو کی تھیں ان کو کمپلیٹ کرنے کا وقت ہوگا۔ اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت پرانے وقتوں میں کوئی ایسی چیز جو تھوڑی سی ڈیفیکلٹ تھی، ٹائملی وہ چیزیں دب گئی تھیں، لیکن یہاں پہ دوبارہ زندہ ہونے کے چانسز ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو محنتی ہیں، جو کمٹمنٹ والے ہیں، وہ اپنے ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے ٹیک اوور کر لیں گے، مینج کر لیں گے۔ اچھا، دوسری چیز میں بتاؤں کہ اس میں شارٹ کٹ نہیں چلتا، اس میں ایفرٹ کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ چیزوں کو سنبھالا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا فیز جو آئے گا آپ کی زندگی میں وہ جون سے آئے گا۔ جون میں جوپیٹر جو ہے وہ آپ کے 5th ہاؤس سے، 4th ہاؤس سے نکل کے وہ آپ کے 5th ہاؤس میں آئے گا۔ اچھا، یہاں جب آئے گا تو یہاں پہ آپ کی فیملی امپرومنٹ ہوگی، بچوں کے لیے بہتری ہوگی، فرینڈ سرکل امپروو ہوگا،
ماں باپ سے تعلق آپ کا آلریڈی پچھلے کچھ دنوں سے اسٹرانگ ہو چکا ہے، یہ مزید اسٹرانگ ہوگا، اور جذباتی سکون، ایموشنل جسے کہتے ہیں اسٹیبلٹی اینڈ کمفرٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں بہتر طریقے سے پیدا ہونا شروع ہوگا۔ اچھا، یہ سائیکل جو ہے یہ آپ کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، کمفرٹیبل قسم کا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سائیکل چینج ہوگا، وہ سائیکل چینج ہوگا آپ کا، اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ آئے گا جسے ہم کہتے ہیں کہ راہو چینج کرے گا۔ راہو اس وقت آپ کے پائسس 12th ہاؤس میں، لیکن یہ آلموسٹ میں یہ کہوں گا اگست میں جا کے اس میں تبدیلیاں واقع ہوں گی، اور یہ آپ کے اگست میں، یعنی کہ جو آپ کے اسٹرالوجیکل سائن جب ہم دیکھیں تو آپ کا 8th ہاؤس بنتا ہے، اس میں جا کے یہ تبدیلیاں لے کے آئے گا۔ یہاں پہ جا کے آپ کی انکم سے متعلق تھوڑی سی کچھ چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اس میں کچھ چینجز آئے گی۔ اچھا، اسی سرکل میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا فرینڈس کا سرکل ایکسپینڈ ہوتا ہے، سوشل سرکل بڑھنے لگتا ہے، ہم ٹیکنالوجی کو اپنی زندگی میں لانا پسند کرتے ہیں، نئے وزڈم، نئی ویژن، نئی ٹیکنالوجی، نئے وینچرز، اس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ جوپیٹر 5th ہاؤس میں آ چکا ہوگا تو اس کے اسپیکٹ 9 11 گھروں کو ملیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوجر اچھا ہوگا، آپ کا ٹریول کرنا چاہتے ہیں، فارن ٹریول کرنا چاہتے ہیں، ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی آپ کی جو پلاننگ ہوگی تو وہ آپ اس کے اوپر کام کریں گے تو اس میں آپ کو اچھا رزلٹس ملے گا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے اس میں دوسری امپورٹنٹ چیز یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر آپ باہر پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں، اسکالرشپ لینا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بڑی آسانیاں ملیں گی، آپ کے اسٹرالوجیکل سائن جو ہے فیوریبل ہے، اور آپ کو آؤٹ آف بلو کچھ چیزیں فیوریبل ہوں گی۔ البتہ ایٹ دی ٹائم آف برتھ کچھ پلانٹری پوزیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ جا کے ہمیں ذرا سا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو میں یہاں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو گریجولی لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ 2026 کو آپ نے گزارنا ہے، اور یہ اگر آپ کے کوئی بہت پرانے گول تھے اچیو کرنے والے تو ریزولوشن جو آپ کی بننی چاہیے، یعنی 2026 کے لیے آپ کی کیا ریزولوشن ہے، کیا پریورٹیز، اور آپ نے زندگی کو کیسے لے کے چلنا ہے، یہ آپ کے معاملات جیسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ طے ہونے چاہیے۔ اچھا، راہو تو میں نے بتایا چینج ہوتے ہیں، راہو کے ساتھ ساتھ اس کے اپوزٹ ایک پلانٹ ہوتا ہے کیتو۔ کیتو جب چینج کرتا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کی چیزیں لے کے آتا ہے، چونکہ یہ کیتو آپ کا اسٹرالوجیکل سائن جب ہم دیکھتے ہیں تو 5th ہاؤس میں اس کے اثرات بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو اس کا تعلق ہوتا ہے ریلیشن شپ میں۔ آپ کو کبھی کبھی محبت میں بے روحی کا احساس ہوگا، جو آپ کے بہت زیادہ پیارے تھے تو آپ کو لگے گا کہ وہ تھوڑا سا آپ سے ڈسٹریس کر رہے ہیں، فاصلہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور بچوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی فکر مندی کی چیز پیدا ہوگی، ان کا کیریئر، ان کی ایجوکیشن یا ان کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، جس کے لیے آپ کو اچھے طریقے سے ضروری ہوگا۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ آپ کا اپنے فرینڈس اور پرانے دوستوں کے ساتھ ایگو کلیش ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے ریلیشن شپ کو بہت اچھا رکھنا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں درگزر، معافی، اس کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی رنجش، کوئی چپکلیش، کوئی دل میں کوئی ایسی چیز کسی دوست کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے بن چکی ہے تو آپ کو اس کو ذرا سا فرگو کرنا چاہیے، معافی دینی چاہیے، ظرف کا، کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ مارس، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، تو مارس اس پورے سال میں موو کرتا رہے گا، جیسے اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایکویریس میں پھر چلتے چلتے یہ پورے ایک سال میں گھومے گا۔ مارس جہاں جہاں آپ کو ساتھ جائے گا، آپ کا رولنگ پلانٹ، تو آپ کی اپنی سوچیں اسی انداز سے تبدیل بھی ہوتی چلی جائیں گی۔ البتہ مارس اس پیریڈ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو نفسیاتی طور پہ زیادہ اسٹرانگ کرے گا، اور زیادہ اسٹرانگ کرنے کی آپ سے توقع بھی کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ایریز کا اپنا ہاؤس مارس ہوتا ہے، مارس میں سیٹرن کے آنے کی وجہ سے ایک دشمن جب گھر میں آ جائے تو تھوڑا سا انسیکیورٹی، انسرٹینٹی اور پرابلمس کی انڈیکیشن ہوتی ہے۔ ایسے لوگ لیونائٹک پرسنالٹی اگر خدا نخواستہ ہے، اسپیشلی فیمیل سے ریلیٹڈ میں کہوں گا، تو ان میں تھوڑا سا ایموشنل، مینٹل تھوڑی سی ڈسٹربنس کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور آپ کو اپنی پرسنل لائف کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے، محبت کی زندگی اسے بہتر کرنا چاہیے، اور تعلقات میں لوگوں سے ایکسپیکٹیشن ذرا سی کم رکھنی چاہیے۔ اسی طرح آپ کے لیے بڑے چیلنجز یوں بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ آپ اپنے لیے کوئی ٹاسک رکھیں گے، کوئی گول رکھیں گے تو آپ کے پاس انرجی کا بھی وہی فیکٹر ہوگا، آپ بڑے ہائی پروفائل طریقے سے کام کر سکیں گے۔
مثلا اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو مسلسل ایفرٹ کر رہے تھے CSS کے ایگزام کے لیے نہیں ہو پا رہا تھا، تو اس پیریڈ میں گو کہ ڈیفیکلٹی ہے، لیکن ان کی اسٹرگل، ان کی کمٹمنٹ جو ہے آپ کو اس قابل کر دے گی کہ آپ اس سارے سسٹم کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں گے، کنٹرول کر سکیں گے۔ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے جو آپ کی خواہشات تھی، اگر آپ نے اس کے اوپر اچھے طریقے سے کام کیا تو 4th ہاؤس ہے وہ آپ کے لیے بڑی آسانیاں لے گا۔ اور دوسری بڑی اہم چیز، جیسا کہ میں نے پچھلے سال 2025 میں بھی یہی کہا تھا کہ جوپیٹر 4th ہاؤس میں آتا ہے تو گھر کی رینوویشن، اس میں ایڈیشن، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے لے کے آتا ہے۔ اور جب یہ لے کے آتا ہے تو یہاں پہ اگر وہ سلسلہ آپ کا ابھی تک کنٹینیو ہے، آپ نے کوئی پلاٹ خریدا، بنانا شروع کیا تو وہ کنٹینیوسلی کمپلیشن کا بھی پیریڈ بنتا ہے۔ کمپلیشن کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ون آر دا ادر ریزن، کبھی کبھی چلتے کاموں میں تھوڑی سی رکاوٹ بھی پیدا ہو جاتی ہے، روک بھی سکتے ہیں، فائنینشیل کوئی ایسے کنسٹرین بن سکتے ہیں جو آپ کو کبھی روک بھی سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی ٹیکنیکل ریزن یا لیگل کمپلیکیشن بھی بن سکتی ہے۔ لیگل میں اس کے بات کروں کہ چونکہ سیٹرن جب 1st ہاؤس میں آپ کے آتا ہے تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ اپنے معاملات سے زندگی کو آپ نے بہت کلیئر رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوگا، گورنمنٹ کی پرمیشنز، فارمیلٹیز ساری آپ پوری کرو گے۔ اچھی رسپانسبلٹی، ڈیوٹی میں، جاب میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے اپنی جاب کی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا ہے، اور اس سلسلے میں آپ نے کسی لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ وہ خواتینوں حضرات جن کی پروموشن ڈیو تھی اس پیریڈ میں 2026 میں، ان کے لیے مڈ کے بعد جا کے میں دیکھتا ہوں تو چانسز بہت اچھے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مارچ سے لے کے سپٹمبر تک کا پیریڈ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ اور پوٹینشیل پیریڈ ہوتا ہے۔ یہاں پروموشن بھی ہوتی ہے، حسب خواہش آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جناب آپ کی کچھ ایریاز ہیں، میں ہم ایریا کے حساب سے بات آپ سے کر رہا ہوں کہ جس جگہ پہ آپ کی تبدیلیاں واقع ہوں گی۔ وہ خواتینوں حضرات جنہوں نے نئی جاب کا آغاز کیا، کسی وجہ سے پرانی جاب ختم ہوئی، اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ جب چلتی جاب میں کوئی پرابلم آتے ہیں تو یہ ایک 60-70 کا سا ایک فیکٹر ہوتا ہے جسے آپ فرسٹ دہائیہ سے گزر رہے تھے آپ کے سولر کے حساب سے، تو اس میں تھوڑے سے پرابلمس کی انڈیکیشن ہوتی ہے۔ اور اس پیریڈ میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنی پوری زور و شور سے، شد و مت سے آپ نے اپنے معاملات، کیریئر، فائنینسز کو ٹھیک کرنے کے اوپر آپ کو کام کرنا ہوگا، اور یہاں پہ آپ کو رسپانسبلٹیز بھی ملیں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو کامیابیاں بھی انشاءاللہ ملیں گی۔ تو یہ اگر میں یہ تھیم کہوں اس سال کی کیا ہونی چاہیے تو یہ ہے کہ ماضی کی روشنی میں مستقبل کی پلاننگ ود ایکسٹرا آرڈنری اسٹرگل اینڈ ایفرٹ، تاکہ آپ اس سے اگلی زندگی کا فیز جو ہے وہ خوبصورت اور پرسکون گزر سکے۔ بزنس میں سست مگر مضبوطی پیدا ہوگی، پرانے کام چھوڑ کر شاید کچھ نئے کاموں کا راستہ آپ کو ملے، اور نئی ذمہ داریاں یہ بھی ہوگی۔ مالی حالات اگر ہم دیکھتے ہیں تو آمدن آہستہ آہستہ بہتر اور سٹیبل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، زمین جائیداد گھر سے چیزیں بہتر ملتی ہیں، اور اسی میں آپ کی انہیریٹنس سے بھی اگر کوئی چیزیں آپ کی طرف آنے والی ہیں وہ بھی دکھائی دیتی ہیں کہ اس سلسلے میں بھی آپ کے لیے کچھ بہتری اور آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ایسے خواتین و حضرات جو شادی وغیرہ کے سلسلے میں انٹرسٹڈ تھے، نہیں ہو پا رہا تھا، ان کے لیے بھی کچھ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور اس کے لیے سب سے پوٹینشیل جو ہے وہ وقت تو آپ کا ویسے شروع ہو چکا ہوا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ سپتمبر تک کا پیریڈ فائنلائز کرنے کا، چیزوں کو طے کرنے کا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پرانے رشتے پرپوزل آتے ہیں واپس پلٹ کے نہیں آتے، تو لیکن اس فیز میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ رشتے دوبارہ ریوائیو بھی ہو سکتے ہیں، واپس بھی آ سکتے ہیں، حتیٰ کہ یہ اس قسم کا ٹائم ہے کہ اگر کسی وجہ سے کبھی آپ کا کوئی بریک اپ تھا یا سپریشن ہوئی تھی تو میں اسٹرالوجیکلی کہوں گا کہ یہ ایسا ٹائم ہے کہ جس کو آپ ریوائیو کر سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں۔ صحت سے متعلق میں یہ کہوں گا تو یہ تھوڑا سا ایک پیریڈ ہوگا اپنے اوپر توجہ دینے کا، دباؤ زیادہ رہے گا، سٹریس زیادہ رہے گا، نروز کے اوپر آپ کا کام رہے گا، آپ کی گردن، اگر آپ کو مائیگرین کی شکایت ہے تو یہ آف اینڈ ڈاؤن آپ کی زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اور ویسے سینئر خواتین و حضرات جن کی ہڈیوں سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز تھا، بون سٹرکچر میں پرابلم تھا، یورک ایسڈ زیادہ تھا، تو آپ کو اپنی ہیلتھ، موومنٹ، چیزیں، گھٹنے، ہڈیاں، چلنا پھرنا، ان کے اوپر توجہ دینی ہوگی۔ نیند بہتر لیجئے گا، نیند زیادہ بہتر آپ کے لیے پوری ہوگی۔ انگزائٹی ایسے معاملات اننیسیسریلی اس میں مت کودیں، اوائڈ کیجئے گا، جو چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہیں انہیں آپ نے نہیں چھیڑنا۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ جو سہل ہے، سیٹرن جو ہے، زحل،
اس کو ہم کہتے ہیں ٹیچر پلانٹ. جب یہ آپ کے اپنے گھر میں ہوتا ہے تو کبھی آؤٹ آف بلو کچھ ایسی چیزیں لے آتا ہے جس کے لیے آپ مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتے, شوق کی کیفیت کرتا ہے, لیکن یہ آپ کو مضبوط بنانے کے لیے, اسٹرانگ بنانے کے لیے اس کا یہ سائیکل بند کیا جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے روحانی طور پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک زبردست قسم کی تربیت کا سال ہے, نئے ایکسپیرینسز کا سال ہے, اور روحانی سفر اور ٹریول اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے لیے آسانی ہوگا. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسک کس قسم کے ہو سکتے ہیں, کیا ہو سکتے ہیں. جلد بازی اور ضد, اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. یہ ستارہ جب یہ آتا ہے تو یہ آپ کی پیس کو, موومنٹ کو سلو کرتا ہے, کیونکہ آپ کی سپیڈ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی ڈائریکشن لیفٹ رائٹ پہ ویژنری اتنی نہیں ہوتی ہے, بہت سی چیزوں کو آپ اگنور کر سکتے ہیں جو پرابلم بن سکتے. تو اس لیے اس پیریڈ میں اگر کوئی نیا بزنس, کوئی نیا وینچر کرنے چلے جا رہے ہیں, رشتوں میں انٹر ہو رہے ہیں, کسی اور چیز میں کہیں پہ کوئی ایگو کا کلیش بن رہا ہے, کوئی لیگل لٹیگیشن ہے, اس کے اوپر ایکسٹرا آرڈنری توجہ دیں گے اور آہستہ آہستہ چلیں گے. ایگو جو میں بار بار آپ سے کہوں گا اس کو آپ نے نہیں چلنا, کیونکہ یہ آپ کو رشتوں میں بریک لے آتی ہے. اسی طرح اگر آپ جاب چینج کرنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ کے پاس کوئی سیکنڈ جاب ان ہینڈ نہ ہو تب تک آپ یہ نہیں کریں گے. اسی طرح بزنس آپشنز آپ کے پاس آئیں گے, اور یہ مڈ ایئر کے بعد اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں فرینڈس کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے. وہاں میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اس قسم کی کوئی آپشنز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو اس کے بارے میں سلو اسٹڈی کرنے کے بعد پھر جوائن کرنے کا کوئی فیصلہ آپ کریں گے. جنرلی جو میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی بہت ڈیفیکلٹ سائن نہیں ہے. اس پیریڈ میں بہت سے لوگوں کی زندگیاں بنتی ہیں, لانگ ٹرم گول اچیو ہوتے ہیں. ڈپینڈس کہ آپ نے اپنی زندگی میں کس قسم کی چیزوں کو بنا رکھا ہے. اس میں ریلیشن شپ بھی ہیں, اس میں معاملات بھی ہیں. اور ایگو کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو یوں فیل ہوتا ہے کہ آپ کے بہت پیارے آپ کو اگنور کر رہے ہیں, بچے آپ کی بات نہیں سن رہے. یہ ساری چیزیں بولنے میں ذرا سا کنٹرول کیجیے گا. سیٹرن جب آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے تو کبھی کبھی برین کو اتنا شیڈو کرتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم ایموشنل اسٹیٹ آف مائنڈ میں کس قسم کی لینگویج استعمال کر لیتے ہیں, دوسروں کو ہرٹ کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا سوشل سرکل, یہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا, اسے خراب کرے. قرض لینے میں احتیاط کیجیے گا. کوشش کیجیے گا کہ اپنے پاس اویلیبل ریسورسز کو استعمال کیجیے گا, اور اسی طرح کنسالیڈیٹ کیجیے گا اپنے سارے معاملات کو. اگر آپ کے ڈفرینٹ ایسیٹس چیزیں بکھری ہوئی ہیں ان کو کنسالیڈیٹ کیجیے گا, اس کے ذریعے اپنے آپ کو مینیج کرنے کی کوشش کیجیے گا. زحل آپ کو سکھانے کے بعد, سبق دینے کے بعد, جیسے کہتے ہیں ٹینشن دینے کے بعد لیڈر بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ آپ کو ایک ایکسپیرینس پرسنالٹی بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور جب تک زندگی میں تھوڑا سا ٹف فیس آئے, ہم تجربات کرنے کی وجہ سے سیکھ نہیں سکتے. سختیاں ہمیشہ ہمیں مضبوط بنانے کے لیے ہوتی ہیں, اور زحل کی موجودگی ایریز کے فرسٹ ہاؤس میں ذرا سا موڈ رکھے گی. یہ وقت آپ کو عزت بھی دے گا, آپ کی مضبوط پہچان بھی بنائے گا, اور آپ کا دیر پا مقام بھی سیٹل کرے گا. کریئر میں تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے کہ یہاں پہ آپ کے الزام, پروموشن, یہ سارے فیکٹر جو آپ کے پڑے ہوئے ہیں, ان میں آپ کے لیے آسانیاں بھی ہوں گی اور معاملات کی زندگی بہتر بھی ہوں گے. جائیداد خریدنا, ایک بیچنا, دوسری لینا, یہ اس میں شامل ہوگا. زمین پراپرٹی پہ بزنس کرنے والوں کے لیے رسک فیکٹر ذرا سا کم کیجیے گا, کوشش کیجیے گا کہ بہت بلائنڈ رسک نہ لیجیے گا. اسی طرح اسپیکولیشن بزنس کرنے والے لوگ جو اسٹاک ایکسچینج میں کر رہے ہیں یا ٹریڈنگ کر رہے ہیں, گولڈ میں, کرپٹو میں, ساری چیزوں میں, ٹائم از فیوریبل. لیکن یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا رسک بہت کیلکولیٹڈ ہونا, کیئرفلی لینا, کیونکہ پلانٹری پوزیشن آپ کو ایسی ہوتی ہے کہ ماضی میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگوں کے لیے, آج سے پہلے اگر میں بات کروں تو بہت سے لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں جن کی زندگی میں 97 to 2000 کا پیریڈ تھوڑا سا ڈسٹرب تھا. وہاں پہ جا کے ان کے لاسز اور چیزوں میں پرابلم آتی تھی, رشتے میں پرابلم آتی تھی. اور اسپیشلی وہ لوگ جو 50s and 60s کے قریب ہیں, ان کو اس چیز کا زیادہ احساس اور پتہ ہوگا. اسی طرح نوجوان جو اس فیز میں اب انٹر 29 to 36 ہیں, تو ان کو ذرا سا اس طرح کا سٹیپ لینے میں احتیاط کرنے کی کوشش کریں گے. سیونگ کی طرف اپنی ہیبٹ بنائیے گا, کوشش کیجیے گا کہ منتھلی انکم میں سے کوئی نہ کوئی پورشن سیو کیجیے گا. اس سیو کرنے سے, چاہے وہ اگر آپ کی انکم سے 1 گرام سے گولڈ لے سکتے ہیں, اپنی انکم کے حساب سے 5000 بچا سکتے ہیں, 2000 بچا سکتے ہیں, تو اس پیریڈ میں آپ کو اپنی سیونگ کی طرف جانا چاہیے. بلکہ اگر سیونگ نہیں ہوتی تو میں ایڈوائز کروں گا کہ اچھی انشورنس کمپنی سے بچے, ایجوکیشن, ان چیزوں کے لیے تو پس انداز کیجیے گا جو ذرا سا ہاتھ کاٹ کے ہوتا ہے.
صبر آپ کے لیے بہترین سبجیکٹ ہے ہر شخص کے لیے، لیکن اسٹرالوجی کے لیے آپ کو زیادہ دیتا ہے. تو یوں جناب یہ آپ کا اسٹرالوجیکل پیریڈ اگر میں یہ کہوں ہم نے تقریباً کور کر لیا، تو تقریباً یہ سارا کچھ کور کر لیا. بولنا کم ہے، سننا زیادہ ہے. اگر میں اس کو سم اپ کروں لاسٹ فیز میں، پیشنس، سلو موومنٹ، ٹیمپٹیشن، لالچ نہیں کرنا، کم بولنا ہے، سننا زیادہ، ری ایکشن آپ کے بڑے کیلکولیٹڈ سیف ہوں، اور کوئی بھی لڑائی جھگڑے میں آپ ذرا سا اپنے آپ کو ٹائم دیں گے تو آپ کے لیے بہتر اور آسانیاں ہوں گی. یہ دوستو آپ کے لیے ایریز کا پورے سال کا ایک چھوٹا سا شیڈو ہے جو میں نے دیا. باقی ہمارے ریگولر پروگرام تو آتے ہی رہیں گے. آپ آنے والے پیریڈ میں اس کی روشنی میں اپنا پلان کیجیے گا، اور انشاءاللہ آپ کو اپنی ذات کے لیے، اپنے بزنس، اپنے کیریئر، اپنے بچے، اپنی دوستی، ان ساری چیزوں کے لیے آسانی ہوگی. جنرلی اگر میں یہ کہوں تو سیٹرن ٹیچر پلانٹ فرسٹ ہاؤس میں آیا ہے، تو ٹیچر آپ کو کبھی کبھی سکھانے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑا سا تلخ پیریڈ لے کے آتا ہے، تاکہ آپ اپنے آپ کے ذات میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوٹینشیل دے رکھے انہیں آپ میکسیمم استعمال کر سکیں. خدا آپ کا نگہبان ہو، اور اللہ سال آپ کے لیے بہت آسانیاں. تو میری آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں. آپ خوش رہیں، پرسکون رہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو لگے کہ میں نے بڑی کچھ ڈرانے والی باتیں کی. ڈرانا نہیں ہوتا، احتیاط کے ساتھ ہوتا ہے. احتیاط جب ہم زندگی میں کرتے ہیں تو بہت سی آسانیاں ہمارے لیے ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں کے بعد، ابھی میں ویکلی پروگرام نہیں کروں گا کیونکہ 12 زوڈیکل سائن کے لیے پروگرام کرنے. آپ اپنا ریزولوشن بنائیں، اگلے سال کی پلاننگ کریں، پھر ویکلی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اور اسی کے ساتھ ساتھ جاتے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ کو پلیز چینل سبسکرائب بھی کیجیے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے اپنے دوستوں میں ایریز جاننے والے کچھ ہیں تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ پروگرام ان کو بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ اس کے سننے سے اگر کسی کی زندگی میں کچھ بھلا ہوتا ہے تو وہ آپ بھی اس کی لائف میں آپ بہتر کر سکتے ہیں، اور اس کو آسانیاں بھی لا سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں کچھ بھی جگہ میں. خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے.